سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ حکومت سندھ نے کراچی میں الیکٹرک ٹیکسی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے تمام پیپلز بسوں کو سڑکوں پر لانے، حیدرآباد میں نیا روٹ شروع کرنے اور آئندہ مالی سال میں 500 بسیں خریدنے کا بھی اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ سلیم راجپوت اور دیگر نے شرکت کی۔ حکومت سندھ نے ماحول دوست الیکٹرک ٹیکسی متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ عوام کو سہولیات دینے کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے الیکٹرک ٹیکسی سروس شروع کی جائیں گی۔ ابتدائی طور پر کراچی میں 200 الیکٹرک ٹیکسیاں چلائی جائیں گی، جبکہ 50 پنک ٹیکسیاں خواتین کے لیے مخصوص ہوں گی، جن کے لیے خواتین ڈرائیورز رکھی جائیں گی۔ الیکٹرک ٹیکسی سے عوام کو سستی سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ SMTA کے تحت شروع ہونے والی الیکٹرک ٹیکسی سروس سے بے روزگار نوجوان کو روزگار کا موقع ملے گا۔ ماحول دوست ٹیکسی چلانے سے اربوں روپے کے تیل کی بچت ہوگی، عوام اور حکومت دونوں کو فائدہ ہوگا۔ الیکٹرک ٹیکسیز کے لیے چارجنگ اینڈ پارکنگ ڈپو بھی بنائے جائیں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کی جانب سے کراچی میں پیپلز بس سروس کی تمام بسوں کو روڈ پر لانے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ یہ بھی حکم دیا کہ بیک اپ میں کھڑی بسوں کو بھی عوام کی سہولیات کے لیے فوری طور پر فعال کیا جائے۔ اجلاس میں بتایا گیا 15 جون تک مزید بسیں سندھ حکومت کو مل جائیں گی۔ شرجیل میمن بولے کہیں بھی اوور لیپنگ نہیں ہونی چاہیے، پیپلز بس سروس کی تمام بسیں روڈ پر ہونی چاہیے، گلی گلی میں پیپلز بس سروس کی بسوں سے عوام کو سہولیات پہنچائی جائیں۔ اورنج لائن، گرین لائن اور ریڈ لائن بسوں کو آپس میں ملانے کے لیے فوری منصوبہ بندی اور اطلاق کی ہدایت کر دی۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے حیدرآباد میں ہٹری سے کھسیانہ مورو تک پیپلز بس سروس کا نیا روٹ شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا کہ نئے روٹ کا ٹرائل 3 روز کے اندر شروع کیا جائے۔ نیا روٹ شروع ہونے سے عوام کو سستی اور آرام دہ سفری سہولیات ملیں گی۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال میں عوام کی سہولیات کے لیے 25 ارب روپے کی 500 نئی بسیں خریدنے اور پیپلز بس سروس میں شامل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نواز اور عمران دور سے زیر التوا کراچی میں پانی کی فراہمی کے میگا منصوبے کے فور کو باضابطہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم کل منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں کل 2:30 بجے تقریب کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، وفاقی وزیر خورشید شاہ، وابڈا چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل سجاد غری، سندھ کابینہ کے ارکان، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران بھی شرکت کریں گے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف کے فور منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ منصوبے کی تکمیل سے کراچی میں پینے کے پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہونے کی بھی امید ہے۔ خبر شامل کریں گے امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور تباہ انفراسٹرکچر نے کاٹی کے صنعت کاروں کو بھی پریشان کر دیا۔ صدر پیپلز پارٹی سندھ نثار کھوڑو نے صنعت کاروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور صدر کاٹی فراز الرحمان، سابق صدر زبیر چھایا اور دیگر سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر کاٹی فراز الرحمان نے کہا کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں پچھلے مونسون سے اب تک ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا، نالے ابل رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہے۔ ریاست کا کام بجلی گیس فراہم کرنا ہے تاکہ انڈسٹریز لگ سکیں۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کا جو مسائل ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے، روڈ کی ٹوٹی پھوٹی حالت ہے، نالوں کا بھی ہم وزٹ کر رہے تھے تو نالے ابل کے جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں۔ اور ابھی جو میونسپل کمشنر ہے ان کے ساتھ جب وزٹ کیا تو میونسپل کمشنر نے کہا کہ اچھا ہم یہ کام خود کرتے ہیں، ونچنگ کا کام آپ کریں۔ سابق صدر کاٹی زبیر چھایا بولے پاکستان کی انڈسٹری گروتھ کا آغاز کراچی سے ہوا، کراچی کو شفقت کا ہاتھ مل جائے تو شہر میں مزید انڈسٹریز لگیں گی۔ آج ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا is comparatively the best in all other industrial areas of Karachi، جس میں کاٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے، جس میں گورنمنٹ آف سندھ کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور یہاں کے انڈسٹریلسٹ کا بہت بڑا جو ہے وہ رول ہے، جنہوں نے ہمیشہ سے مدد کی ہے اور اپنے علاقے کو بہتر طریقے سے۔ نثار کھوڑو نے کاٹی کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ صنعت کاروں کی بلاول بھٹو سے ملاقات کروائیں گے تاکہ صنعت کار اپنے مسائل انہیں بتا سکیں۔ آپ کی کاٹی جو اہم کردار ادا کر رہی ہے، جس کی اہمیت کو مانتے ہیں ہم، اس کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔
ون پیجر آپ ہمیں دے دو، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. آپ کہیں گے میں چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے آپ کو ٹائم لے کے دوں گا، ملیں آپ ان کو، روبرو ان کو بتائیں، یہ بھی کر دیں گے. نثار کھوڑوں کی یقین دہانی پر صنعت کاروں نے اطمینان کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. کیمرہ مین اجلان چیپا کے ہمراہ کاوش میمن، سٹی 21. کراچی چیمبر نے معیشت کو مزید تنزلی سے بچانے کے لیے غیر معمولی تجاویز پیش کر دی. نئے مالی سال کے بجٹ میں امپورٹرز کو زر مبادلہ کا بندوبست کرنے کی اجازت دی جائے. مقامی بینکوں کے بغیر درآمدی دستاویزات سپلائر سے لینے کی سہولت دی جائے. پاٹا فاٹا اور آزاد کشمیر کو دیے گئے استثنا واپس لیے جائیں. حکومتی اخراجات کو کابینہ کے حجم کو کم کیا جائے. افسران کی ریٹائرمنٹ مراعات میں بھی کمی کی جائے. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے معیشت کو مزید تنزلی سے بچانے کے لیے آؤٹ آف دی باکس حل نکالنے پر زور دے دیا. کراچی چیمبر نے معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے بجٹ تجاویز وفاقی حکومت کو دے دیں. بجٹ تجاویز میں کہا ہے کہ روپے کی بے قدری اور ایل سیز کھولنے پر پابندی میں صنعت و تجارت کا زندہ رہنا مشکل ہے. ساتھ کہا ہے کہ صنعتوں کے پاس خام مال ختم ہو رہا ہے. ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے مہنگائی بڑھی، جس سے کھانے پینے کی چیزیں غریب اور نچلے طبقے کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. کراچی چیمبر نے بجٹ تجاویز میں کہا ہے کہ درآمد کنندگان کو بیرون ملک اپنے ذرائع سے زر مبادلہ کا بندوبست کرنے کی اجازت دے دی جائے. ساتھ ہی مقامی کمرشل بینکوں کے بغیر درآمدی دستاویز سپلائر سے لینے کی سہولت دی جائے. کراچی چیمبر بجٹ تجاویز کے مطابق IMF کی آمدنی بڑھانے کی شرط دیگر شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر پوری کی جائے. کراچی چیمبر نے مطالبہ کیا کہ پاٹا فاٹا اور آزاد کشمیر کو دیے گئے استثنا واپس لیے جائیں. بجٹ تجاویز میں حکومت کے انتظامی اخراجات اور کابینہ کے حجم کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ گریڈ 17 سے 22 تک افسران کی ریٹائرمنٹ مراحت میں کمی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے. اشرف خان، سٹی 21. پاکستان اور روس کے درمیان براہ راست تجارت پروان چڑھنے لگی. پاک روس کارگو ٹریڈ کے ذریعے پہلا کنٹینر ویسل شپ کراچی بندرگاہ پہنچ گیا. پاک شاہین کمپنی کے مطابق پاک شاہین اور نیکولائن روس کے جوائنٹ وینچر کا پہلا کارگو شپ کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہوا. جہاز 21 دن بعد روس کی بندرگاہ سینٹ پیٹربرگ سے کراچی پہنچا ہے. شپنگ لائن کمپنی کے مطابق پاک روس کارگو ٹریڈ سے برآمدات سمیت گندم اور خام تیل کی درآمدات بھی کی جائے گی. ملکی تاریخ میں پہلی بار روس کے ساتھ سمندری راستے سے براہ راست کارگو سروس کا آغاز کر دیا گیا. وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہے کہ جلد ہی روس سے درآمدی تیل آ جائے گا. پاکستان میں پیٹرولیم ریفائنری سیکٹر میں $10 ارب کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے. وفاقی وزیر خرم دستگیر کہتے ہیں کہ پاکستان اور روس کے تجارتی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان کی سمندری تجارت میں بڑا انقلاب، سمندری راستے سے براہ راست کارگو سروس کا آغاز. فیڈریشن اور رشین کونسل جنرل کی جانب سے بیچ لگژری ہوٹل میں پاک شاہین کمپنی کے ساتھ رشین ایکسپریس لائن سروس کے آغاز کی افتتاحی تقریب کا انعقاد ہوا. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ ملک میں سستی گیس اور فیول لانے پر کام جاری ہے. ہم نے ریفائنری پالیسی بنا لی ہے. پاکستان کی پیٹرولیم ریفائنری سیکٹر میں $10 ارب نئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. پیٹرول کی مقامی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روس سے 20% تیل خریدا ہے، جس کی آمد جون سے شروع ہو جائے گی. اب انشاءاللہ ہم نے ایک ریفائنری پالیسی اپروو کی ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کے سامنے ہم $10 بلین یعنی $10,000 ملین کی وزیر اعظم سے افتتاح کروائیں گے ایک انویسٹمنٹ کا. وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر خان بولے کہ پاکستان اور روس کے تجارتی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. دونوں دوست ممالک کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوا ہے. سمندری راستے سے پاکستان سے روس براہ راست سروس کے آغاز سے بہت فوائد ہوں گے. We hope that in years to come it won't just be a sea-going relationship. It will also be a land-based transport of materials on both sides, of goods on both sides, and a better Pakistan-Russia and a better Eurasian economic
group. रूसी कौंसल जनरल एंड्रियो विक्टोरो का कहना था कि बराह रास्त सर्विस से 19 रोज में पाकिस्तान से बरामदी सामान रूस पहुंच जाएगा। दोनों ममालिक किस करेंसी में तिजारत करेंगे, इस पर बात जारी है। Shall give another very powerful boost to our mutually beneficial cooperation. And I want to underline, ladies and gentlemen, that today we made the first, maybe not so big step, but very great in strengthening our cooperation in trade, policy and other spheres. तकरीब से खिताब में पाक शाहीन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ अब्दुल्ला फारूक का कहना था कि रशियन एक्सप्रेस लाइन सर्विस के आगाज से पाकिस्तान रूस के साथ बराह रास्त जुड़ जाएगा। शिपिंग सर्विस की कामयाबी मुमकिन गेम चेंजर की हैसियत इख्तियार करेगा और पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताउन का फरोग और आज़ाद तिजारती मुआहदे की राह हमवार होगी। टैरिफ में कमी और सरमाकारी के फरोग से मुस्तकबिल में बाहमी तिजारत $20 अरब तक पहुँचने की सलाहियत है। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। चेयरमैन सिंध फ्लोर मिल्स कामरान लासानी ने शहर भर में एक बार फिर फ्लोर मिल्स बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि गंदम की तरसील में रुकावट के असरात मार्केट पर भी पड़ने लगे हैं। शहर कायद में आटे का बहरान सर उठाने लगा। फ्लोर मिल्स और फूड डिपार्टमेंट एक बार फिर आमने सामने आ गए। सिंध फूड मिल्स के चेयरमैन कामरान लासी का कहना है कि फूड डिपार्टमेंट ने 15 मई से चेक पोस्टें खत्म करने का वादा किया था, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। यही सूरत हाल रही तो शहर में फ्लोर मिल्स फिर से बंद हो जाएंगी। डायरेक्टर फूड और हमारी पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन ने एक MOU साइन किया, जिसमें ये मेक श्योर किया गया कि 15 मई से जितनी भी जो हर्डल्स हैं गंदम की कराची आने तक में वो हटा दी जाएंगी और गंदम बाआसानी तौर पे कराची पहुंच जाएगी। रिटेलर्स भी आटे की सप्लाई मुतासिर होने पर परेशान हैं। कहते हैं अगर आटे की सप्लाई मुतासिर रही तो कीमतों में इजाफा कर देंगे। इस ज़िंदाबंदी से नुकसान ये हो रहा है कि आटे की जो मिलें हैं वो कम चल रही हैं, उसकी वजह से माल कम आ रहा है। अगर हालात यही रहे तो ये भी हो सकता है कि फिर आटे का बहन पैदा हो जाए और हालात वही हो तो लोग आटे के लिए परेशान होते फिरे। शहर में आटे के बहरान ने जन्म लेते ही शहरियों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया। आटा मिल रहा है मगर महंगा मिल रहा है और मजदूरों के लिए तो खाना पीना ही जो है वो सब कुछ ही महंगा हो गया। आटा मिल भी बहुत कम रहा है। जो लोग दे रहे हैं, जिस दुकानों पे आटा पड़ा हुआ है तो वो लोग कोई 55 में बेच रहा है, 155 में, कोई 50 में। इससे कम रेट किसी के पास भी नहीं है। पहले कम था, 800 रुपये तक था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता 1400 तक पहुँच गई। फ्लोर मिल्स और फूड डिपार्टमेंट की आपसी लड़ाई के नतीजे में कराची के शहरियों को एक बार फिर आटे की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। साथी रिपोर्टर जवाद आसिफ के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। फ्लोर मिल्स और सिंध हुकूमत एक बार फिर आमने सामने आ गए। फ्लोर मिल्स ने फूड डिपार्टमेंट के साथ तय करदा मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। गंदम का बहरान आटे की पैदावार मुतासिर करने लगा। फ्लोर मिल्स सिंध हुकूमत की हरदर्मी पर बरहम। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन के चेयरमैन चौधरी आमिर अब्दुल्ला का कहना है कि पूरे मुल्क में गंदम की रेल पेल है। सेक्रेटरी फूड के साथ मुआहदा हुआ था कि कराची के लिए गंदम खोल दी जाएगी। हुकूमत ने अपनी बात पूरी नहीं की। अब भी अंदरून सिंध से कराची के लिए गंदम की जिला बंदी बरकरार है। कराची में गंदम महंगी क्यों है और कराची में क्यों रुकावट डाली जा रही है गंदम आने में, इसके कुछ मामला कुछ अच्छे नहीं है। पीछे हुकूमती लेवल से हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। कोई वजूहत हैं कि वो कराची के लिए गंदम नहीं खोल रहे हैं, इसलिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। बहुत अरसे से हम डिपार्टमेंट्स के साथ टच में हैं, फूड डिपार्टमेंट, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। गंदम की किल्लत के बाइस फ्लोर मिल्स में गंदम के गोदाम पार्किंग लॉट में तब्दील हो गए हैं और आटे की तैयारी का अमल मुतासिर है। साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन अब्दुल जुनैद कहते हैं कि इस वक्त ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम की बोरी 12,000 से 12,400 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। इस वक्त पंजाब में भी गंदम सस्ती है, इंटीरियर सिंध में भी गंदम 10,500 रुपए की मौजूद है, लेकिन कराची में बदकिस्मती से वो 12,000 से 12,400 रुपए तक की पर बोरी है। इस अवाम के, कराची के अवाम के साथ जो है ना, ये नाइंसाफ़ी है। फ्लोर मिल्स मालकान का मुतालबा है कि गंदम की तरसील पर आयद पाबंदी को खत्म किया जाए ताकि शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी मुमकिन हो सके। काविश मेमन, 321। MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने कराची में आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार कर दिया और कहा कि महकमा खुराक अपनी इंतजामी नाअहलियों के माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है। राब्ता कमेटी का अपने एक बयान में कहना था कि फ्लोर मिल्स को कराची की कोटे के हिसाब से गंदम फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से आटे के मुमकिन मसनूई बहरान का खदशा है। कराची में गंदम लाने के लिए सिंध हुकूमत के करप्ट अफसरान को फी ट्रक 1 लाख तक रिश्वत देनी पड़ रही है।
رابطہ کمیٹی نے وزیر اعلیٰ اور سندھ کابینہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ذخیرہ اندوزوں سمیت رشوت لینے والے تمام افسران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور کراچی کو اس کے کوٹے کے حساب سے آٹا فراہم کیا جائے تاکہ مہنگائی سے پریشان عوام کو ریلیف مل سکے۔ بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ سلیم الرحمان کہتے ہیں کہ جبر کے ذریعے تبدیلی نہیں آتی، ہر باضمیر شخص کہے گا کہ میئر جماعت اسلامی کا ہی ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کو پھر مردم شماری پر اعتراض۔ ادارہ نورک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے الزام عائد کر دیا، بولے بہت ساری جگہوں پر مردم شماری کا عملہ ہی نہیں پہنچا۔ بعض پارٹیوں نے ڈیل کی ہے کہ 2 کروڑ 20 لاکھ تک کراچی کی آبادی کر دیں۔ بجلی کے آپ میٹرز دیکھ لیجئے، گیس کے میٹرز دیکھ لیجئے، نادرا کا ڈیٹا دیکھ لیجئے، اور بے شمار چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ ناپ سکتے ہیں، لیکن اب انہوں نے یہ چیپٹر کلوز کر دیں گے اور پھر ویریفیکیشن کے نام پر کچھ اوپر نیچے کر کے جو ڈیل ہے اس ڈیل کے مطابق کراچی پہ شب خون مارا جائے گا، اور جماعت اسلامی کسی صورت میں بھی اس شب خون کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کے نوجوانوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ حافظ نعیم نے دو ٹوک کہا، نادرا میں جن لوگوں کا کراچی کا مستقل پتہ درج ہے وہ 1 کروڑ 91 لاکھ ہیں۔ حکومتی جماعت اپنا میئر بنانا چاہتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ صرف کراچی والے ہی نہیں، بیرونی ملک پاکستانی بھی چاہتے ہیں میئر جماعت اسلامی کا ہو۔ کیمرامین محمد حارث کے ہمراہ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ دوران قومی اتحاد پاکستان کی جانب سے یوم تکریم شہدائے پاکستان کے موقع پر اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ کراچی میں پاکستان دورانی قومی اتحاد کی جانب سے یوم تکریم شہدائے پاک فوج کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس کی صدارت دورانی قومی اتحاد کے صوبائی صدر آغا نعیم درانی نے کی۔ دورانی قومی اتحاد کی کراچی ڈویژن کے صدر مراد خان درانی، یوتھ کے صدر آغا تیمور سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اجلاس میں شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دورانی قومی اتحاد کے صوبائی صدر آغا نعیم درانی، مراد درانی اور دیگر نے کہا کہ پاک فوج ہماری شان ہے، ملک مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہر موڑ پر پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہم ان تمام جو ہمارے شہداء ہیں، چاہے وہ رینجر سے ہیں، فوج سے ہیں، پولیس سے ہیں، لیویز سے ہیں، جس جگہ اور عام سویلین جو شہید ہوئے ہیں، ہم ان سب کے جو ہے نا اس موقع پہ ہم نے بیٹھے، اجلاس ہوا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، دعائے خیر کی، اور ہم ان پہ فخر محسوس کرتے ہیں اور ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے۔ انشاءاللہ ہمارا دورانی قومی اتحاد پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ فوج کے ساتھ ہے اور رہے گا، اور فوج کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اجلاس شہداء کی ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرامین کاشف کے ہمراہ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ ناظرین، سوامی نارائن مندر میں ہندو برادری کی جانب سے یوم تکریم کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شرکاء نے شہدائے پاکستان کی یاد میں دیے روشن کیے اور پاک فوج سے یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ ہمنا نثار سے۔ جی بالکل، اس وقت میں لائٹ ہاؤس کے سامنے سوامی نارائن مندر پہ موجود ہوں، جہاں پہ آج یوم تکریم کے موقع پہ جو ہمارے شہدائے پاکستان ہیں ان سے ہندو برادری جو ہے اسے اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے چندر لال صاحب موجود ہیں جو ایک NGO کے مالک ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے تقریب کا انعقاد کیا ہے، کافی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہماری افواج نے قربانیاں دی ہیں اور جو ہماری افواج نے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں ان کو سرخ سلام کرنا تھا، اور وہ میرے بھائی جو آج بھی سرحدوں پہ بیٹھے ہیں وہ غازی، ان کو سلام کرنا تھا، ان غازیوں کو سلام کرنا تھا، ان غازیوں کو سلام کرنا تھا، ان شہیدوں کو یاد کرنا تھا۔ ان شہیدوں کی یاد میں ہم نے شمع جلائی ہے، آج یوم تکریم منائی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں، ہم اپنے شہیدوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارے در و دیوار ہیں۔ جس طرح کسی گھر کی دیواریں مضبوط ہوتی ہیں تو گھر مضبوط ہوتا ہے۔ پاک فوج، پاک ایجنسیز اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ہماری دیواریں ہیں، وہ مضبوط ہیں تو ہمارا گھر مضبوط ہے۔ ہمارا گھر پاکستان ہے جو ہمیشہ مضبوط رہے گا، انشاءاللہ اللہ کو کم سے مضبوط رہے گا، تا قیامت تک مضبوط رہے گا۔
जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चंद्र लाल साहब मौजूद थे, जिनका यही कहना था आज यौम तकरीम के मौके पर उन्होंने ये तकरीब रखी है जिसमें पाक फ़ौज से इजहार यकजहती की है उन्होंने, जिसमें मुख्तलिफ मज़हब से मुंसलिक लोगों ने भी शिरकत की है और इसमें पाक फ़ौज से जो शोहदा हैं उनसे इजहार यकजहती की है और यहाँ पे लोगों को बताया है कि हम हमेशा पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी माहिरीन के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, तमाम अदायगी का मसला भी हल हो गया है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 39 पैसे सस्ता होकर 286 रुपये से भी नीचे आ गया। गुज़श्ता रोज़ माहिरीन मईशत ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात की थी, जिसमें मुल्क की मईशत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। माहिरीन के मुताबिक इसहाक डार ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा और IMF के साथ भी मुशावरत जारी है। साथ ही वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा है कि बैरूनी कर्ज की अदायगी के लिए इक़दाम कर लिए गए, जिस पर रुपए की कदर में इंटरबैंक में बेहतरी हुई। उधर स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 39 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ, जबकि दूसरी जानिब ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 309 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर ही बरकरार रहा। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये कमी से 332 रुपये और बरतानवी पाउंड 1 रुपये कम होकर 383 रुपये का हो गया है। और अब आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कराची में टेक्सपो 2023 का इफ्तिताह करेंगे। टेक्सटाइल नुमाइश में 400 नुमाइश कुनंदगान शिरकत करेंगे, जबकि अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इटली समेत 60 ममालिक के खरीदार भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नुमाइश टेक्सपो जुम्मे से शुरू होगी। नुमाइश में अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली समेत 60 ममालिक के खरीदार शिरकत करेंगे, जबकि नुमाइश में 28 ममालिक पहली बार शिरकत कर रहे हैं। ओवर 60 कंट्रीज़ ये हैं जी, और इसमें आपका फॉर एग्जांपल जो हमारा अफ्रीकन कंट्रीज़ की बड़ी हैवी रिप्रेजेंटेशन है, फिर हमारी साउथ अमेरिका से बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आ रही है, फिर सेंट्रल अमेरिका जिस तरह मैक्सिको है वहाँ से हमारे बायर्स आ रहे हैं इस दफ़ा। सो हमारी इस एडिशन ऑफ टेक्सपो में बड़ी एक ब्रॉड बेस्ड और ट्रूली जो हम कहते हैं ना एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है। सेक्रेटरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉक्टर फरीद उल्लाह कुरैशी के मुताबिक नुमाइश में पाकिस्तानी मसनूआत के 300 स्टॉल्स लगाए गए हैं। टेक्सपो ये पाकिस्तान का द लार्जेस्ट फेयर है जो हो रहा है इन दिस खासी देर बाद एक बहुत बड़ा फेयर हो रहा है। इसके अंदर वी हैव 400 से ज़ायद बायर्स यानी, और ये रिप्रेजेंट करते हैं ओवर 100 इंटरनेशनल ब्रांड्स। इसके साथ साथ 18 इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशंस आ रही हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टेक्सटाइल का शोबा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि नुमाइश से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर गैर मुल्की ऑर्डर्स मिल सकेंगे।